بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. ورعى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأوه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عباد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت للقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس: باب من قعد حيث ينتهي به مجلسه، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرعى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک باب شروع ہوا تھا، باب القراءۃ والعرض علی المحدث، محدث کے سامنے پڑھنا اور اپنی قراءت کو ان کی خدمت میں پیش کرنا. اس سلسلے میں آپ نے حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنی. وہی حدیث دوبارہ آ رہی ہے، وہی سب سوالات ہیں، وہی ساری باتیں ہیں. دوسری روایت میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے. راوی اس حدیث کے بھی انس بن مالک ہیں، جیسا کہ کل والی حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں. تو روایت کے فرق سے کچھ الفاظ بدل جائیں گے، باقی سارے مفاہیم ایک ہیں. ہم حصول برکت کے لیے محض ترجمہ کر دیتے ہیں. انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: نہینا فی القرآن، ہمیں قرآن میں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کریں. یعنی یہ فرمایا گیا تھا: لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ظاہر کر دیا جائے، بتا دیا جائے تو تمہیں برا لگے. اس لیے صحابہ کرام
سوال کرنے سے بچتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کانا یوجبنا، ہمیں یہ بات پسند تھی کہ دیہات سے کوئی عقل مند سمجھدار آدمی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرے۔ عاقل اور سمجھدار کی قید اس لیے ہے کہ عقل مند ہوگا تو سوال ٹھکانے کا کرے گا، عقل مند نہیں ہوگا تو کچھ بھی سوال کر سکتا ہے اور اس سے ہم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، تو ہمیں یہ پسند تھا کہ اہل دیہات سے، گاؤں والوں میں سے کوئی عقل مند سمجھدار آدمی آئے، حضور سے سوال کرے اور ہم لوگ سنیں۔ تو ایک صاحب آ گئے، انہوں نے پوچھا اتانا رسولوں کا، انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ کے قاصد آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ انکا تزعم، زعم کا لفظ جو ہے کبھی ظنہ کے معنی میں آتا ہے اور کبھی قول محقق کے معنی میں آتا ہے۔ تو بہت ایسا ہے کہ یہ لفظ قول محقق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں یہ قول محقق کے معنی ہی میں ہے۔ انکا تزعم اے تقول، وہ یہ کہتے ہیں آپ کے قاصد کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا صدق۔ پوچھا فمن خلق السماء، آسمان کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا فقال فمن خلق الارض والجبال، قال اللہ عز و جل، تو فرمایا اللہ عز و جل نے قال فمن جعل فیہا المنافع، پہاڑوں کے اندر منفعتیں کس نے رکھی ہیں؟ پہاڑوں کے اندر بڑی قیمتی قیمتی چیزیں موجود ہیں، معدنیات ہیں جیسے سونا، چاندی، لوہا وغیرہ۔ تو فرمایا اللہ عز و جل۔ قال، پوچھا تو قسم اس ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں کو نصب کیا اور اس میں منافع رکھی، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ کہا ہاں۔ فرمایا ہاں۔ کہا کہ آپ کے قاصد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں، ہمارے معلوم میں زکوٰۃ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا سچ کہا۔ تو سائل نے کہا قسم اس ذات ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، یعنی 5 نمازوں کا اور زکوٰۃ کا؟ فرمایا ہاں۔ تو آنے والے نے کہا آپ کے قاصد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سال بھر میں 1 مہینے کا روزہ یعنی ماہ رمضان کا روزہ بھی فرض ہے۔ فرمایا صدق، سچ کہا۔ تو پوچھا قسم اس ذات ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا ہاں۔ اور وہ بولے آنے والے دیہات سے کہ آپ کے قاصد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بیت اللہ شریف کا حج ہے، اس شخص پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے جو وہاں جانے کی سفر کی استطاعت رکھے۔ فرمایا سچ کا۔ تو پوچھا فبالذی ارسلک، قسم اس ذات ہے جس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا، کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ قال، تب اس شخص نے کہا کہ قسم اس ذات ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس پر نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو لیدخلن الجنہ، تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سائل وہی حضرت زمام بن ثعلبہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ نے بڑی ذہانت اور فراست عطا فرمائی تھی اور سوالات بھی ذہانت و فراست کے تھے۔ اس میں قراءت علی المحدث تو ظاہر ہے کہ جو انہوں نے رسول اللہ کے قاصد سے سنا تھا وہ پڑھ کے سنایا اور رسول اللہ نے اس کی تصدیق فرما دی، تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر کے اس کو روایت کر دیا۔ یہ قراءت المحدث بھی ہے اور عرض المحدث بھی۔ یہاں ایک چیز اور ہم بتاتے چلیں، کل کی حدیث آج کی حدیث دونوں کے پیش نظر کہ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ہم نے جو کچھ سنا ہے یہ رسول اللہ کے قاصد سنا ہے، تو ہم چل کر ڈائریکٹ براہ راست خود رسول اللہ سے یہ باتیں سنیں
تاکہ ہم رسول اللہ کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کریں۔ اس سے سند عالی کا استحباب ثابت ہوتا ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ اپنی سند محدث سے شیخ سے عالی رکھی جائے اور واسطہ کم سے کم رکھا جائے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ حدثنی رسول اللہ فلاں قال حدثنا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور زمام بن ثعلبہ کے درمیان میں ایک واسطہ بڑھ جاتا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ واسطہ بھی ختم کر دیا جائے، ڈائریکٹ براہ راست سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو سماع کریں اور حضور کے سے براہ راست ہم حدیث کو نقل کریں، روایت کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سند میں واسطہ جتنا کم ہو سند اتنی ہی عالی ہوتی ہے، اور جتنی عالی ہو تو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم بالعلم البلدان۔ بلدان تو بلد کی جمع ہے، شہر کے معنی میں۔ یہاں مناولہ اور کتاب دو باتوں کا ذکر ہے، یہ سب آپ نے نزہۃ النظر وغیرہ میں پڑھا ہوگا۔ مناولہ کیا ہے؟ ناولہ یناولو، مناولہ کے معنی ایک دوسرے کو دینا لینا۔ اصطلاح میں مناولہ یہ ہے کہ شیخ محدث نے جو کتاب اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے سماع کی، تو وہ اصل کتاب جو اپنے شیخ سے سنی، وہ اصل کتاب سنی ہوئی اپنے شاگرد کو دے دیں، اس کو مناولہ کہتے ہیں۔ مناولہ کی دو قسمیں ہیں، مناولہ مقرونہ بالاجازہ اور مناولہ مجردہ عن الاجازہ۔ اگر شیخ نے کتاب دے کر کی اجازت بھی دی کہ آپ اس حدیث کی یا آپ اس کتاب کی حدیثیں میرے حوالے سے روایت کریں، تو وہ حدثنا اور سمیت وغیرہ کا کر جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ روایت کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ لیکن یہ اس کو کہتے ہیں مناولہ مقرونہ بالاجازت۔ یہاں کتاب جو دی گئی ہے یہ اجازت کے ساتھ مقرون ہے، اجازت کے ساتھ ہے۔ اور مناولہ مجردہ اجازت کیا ہے؟ کتاب تو دے دی کہ آپ اسے پڑھیں، حدیثوں کو یاد کر لیں، مگر شیخ نے یہ اجازت نہیں دی۔ تو جب تک شیخ نے اجازت نہ دی ہو اس وقت تک یہ نہ کہے کہ حدثنا فلاں، تو حدثنا فلاں کہہ کر یا سمیت فلاں کہہ کر کے اس حدیث کی روایت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ فلاں شیخ نے مجھ کو یہ کتاب دی اور اس میں یہ حدیث ہے ان الفاظ میں۔ اب انہوں نے حدثنا لکھا ہو تو ان کے حوالے سے حدثنا وغیرہ آپ لا سکتے ہیں۔ یہ تو جناب والا مناولہ کا ذکر ہوا۔ اور کتاب اہل العلم بالعلم البلدان، یہ مکاتبہ ہے۔ مکاتبہ کیا ہے کہ اہل علم یعنی محدث مثلا کچھ حدیثیں، ایک یا چند حدیثیں لکھ کر اپنے تلمیذ کو بھیج دیں، تو یہ مکاتبہ ہوا التلمیذ۔ اب یہاں مکاتبہ کی بھی دو قسمیں، مکاتبہ مقرونہ بالاجازت اور مکاتبہ مجردہ عن الاجازت۔ اگر شیخ نے حدیثیں بھیجنے کے ساتھ ساتھ روایت کرنے کی اجازت بھی دی ہے کہ آپ یہ حدیثیں میرے حوالے سے روایت کر سکتے ہیں، تو یہ حدثنا، سمعنا، سمیتو، انبانا، انبانی وغیرہ سے اپنے شیخ سے روایت کر سکتے ہیں۔ اور اگر شیخ نے صرف حدیثیں بھیج دی ہیں مگر اجازت نہیں دی ہے کہ آپ میرے حوالے سے ان حدیثوں کو روایت کریں، تو یہ مکاتبہ مجردہ عن الاجازت ہے، اور پہلے والی صورت مکاتبہ مقرونہ بالاجازت ہے۔
تو جب مکاتبہ مجردہ عن الاجازت ہوگی تو یہاں حدثنا وغیرہ کے لفظ سے اس شیخ سے روایت حدیث کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ فلاں شیخ نے محدث نے میرے پاس یہ حدیثیں بھیجی اور اس میں یہ ہے کہ حدثنی فلاں حدثنی فلاں حدثنی فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طور پہ کر سکتے ہیں. یعنی جو حکم مناولہ کا ہے یعنی وہی حکم مکاتبہ کا ہے، اور جو تفصیل مناولہ میں ہے وہی تفصیل مکاتبہ میں بھی ہے. وقال انس، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الآفاق. آفاق افق کی جمع ہے، مراد ہے یہاں پہ بلاد اور ممالک. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف نقل کیے یعنی نقل کرائے اور ان کو مختلف بلاد اور ممالک میں بھیج دیا. اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا اور ہم مختصراً اس پر روشنی ڈال دیتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن پاک محفوظ تھا موجود تھا اسے منگایا اور اس کو ایک لغت قریش پر جمع کر دیا، کیونکہ قرآن لغت قریش پر ہی نازل ہوا تھا. ایک لغت قریش پر جمع کیا اور اس کے 7 نسخے تیار کرائے، اور ان میں سے ایک نسخہ تو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور باقی بچے 6 نسخے تو انہیں ملک شام، حجاز، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ، ان 7 ممالک میں بھیج دیا. ایک اپنے پاس رکھا اور 6 ممالک میں بھیج دیا تاکہ قرآن کی نسخہ وہاں پہنچ جائے. اب اس کے بعد یہ لوگ نقل در نقل کر کے دوسرے بلاد اسلامیہ و ممالک اسلامیہ تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو عام کریں. تو جو مصحف شریف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کرایا تھا وہی مصحف شریف ٹھیک اسی حال میں آج بھی بروایات متواترہ ہم تک پہنچا ہے اور موجود ہے اور قیامت تک موجود و محفوظ رہے گا. مصاحف یہ مصحف کی جمع ہے. مصحف اصل میں آسمانی کتاب کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو. آسمانی کتاب جو لکھی ہوئی ہو اس کو مصحف کہتے ہیں. اور عہد رسالت سے مصحف کا اطلاق آج تک قرآن پاک پر ہوتا ہے. جو لکھی ہوئی قرآن پاک پر ہوتا ہے اس کو مصحف شریف بولتے ہیں. تو یہاں مصحف سے مراد اور مصاحف سے مراد یہی قرآن پاک کا نسخہ ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 7 نسخے تیار کرا کر کے ممالک میں بھیجے تھے اور پھر وہیں سے عام ہو کر کے پوری دنیا میں جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا پوری دنیا میں قرآن پاک کو نسخے بھی نقل ہو کر کے منقول ہو کر کے پہنچتے رہے. میں یہاں ایک بات اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ مکاتبہ اور مناولہ ہے. مناولہ ہے اصل میں کہ انہوں نے جو نسخہ قرآن پاک کا تیار ہوا تھا اسے مثلا یمن بھیجا، شام بھیجا، حجاز بھیجا، بحرین، بصرہ، کوفہ بھیجا. تو ان لوگوں نے لیا اور ان کو انہوں نے اجازت دی کہ اب اس کتاب کو آپ لوگ روایت کریں اور اس کی نقلیں تیار کر کے عام کریں. تو یہ مناولہ مقرونہ بالاجازت کی اصل ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے.
اور بطریق تواتر اس کا ثبوت ہے. اس طور پر یہاں اس کا ذکر ہوا ہے. یہاں پر ہم ایک بات اور بتاتے چلیں کہ جمع قرآن کا کام تو عہد رسالت میں شروع ہو گیا تھا. قرآن پاک درختوں کے پتوں پر اور پتھروں پر سلوٹوں پر لکھا گیا تھا ایک ترتیب سے. ان سب کو یکجا کرایا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. مگر اس میں 7 لغات تھیں اہل عرب کی. معنی میں کوئی فرق نہیں تھا لیکن لغتیں کچھ الگ تھیں، اس لیے کچھ فرق تھا. بعد میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا تو انہوں نے تدوین ثانی کی، اور تدوین ثانی میں یہی کیا کہ اس کو ایک لغت قریش پر جمع کر دیا. اس موضوع پر بڑی تحقیق کے ساتھ کام کیا ہے اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے. رسالے کا نام ہے جمع القرآن و بیما ازوہ لعثمان. جمع القرآن، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں، اس میں بڑی معلومات ہیں اور پوری تحقیق تدوین قرآن کی اس کے اندر پیش کر دی گئی ہے. ورا عبداللہ بن عمر اور یحییٰ بن سعید اور امام مالک نے یہ مناولہ اور مکاتبہ کو جائز قرار دیا. یعنی مناولہ اور مکاتبہ کے ذریعے یہ جائز ہے کہ حدثنا وغیرہ الفاظ کے ذریعے صاحب کتاب سے حدیث روایت کی جائے. اور بعض اہل حجاز نے مناولہ کے سلسلے میں استدلال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ کے سپہ سالار کو ایک مکتوب بھیجا، ایک والا نامہ بھیجا، اور یہ فرمایا کہ لا تقرؤ، اسے نہ پڑھنا، حتی تبلغ مکانہ کذا و کذا، یہاں تک کہ فلاں علاقے کے فلاں مقام پر پہنچ جانا تب اس کو پڑھنا. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مکاتبہ ہوا، اور یہ مکاتبہ مقرونہ بالاجازت ہوا. تو یہ جب مکاتبہ جائز ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اسی کی ایک ترقی یافتہ اور محفوظ شکل مناولہ ہے، لہذا اس کی بھی اجازت ہوگی. فلما بالغ ذلک المکان، جب وہ صاحب اس جگہ تک پہنچ گئے تو اسے لوگوں کو پڑھ کے سنایا اور انہیں بتایا کہ یہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے آپ کا خط اس مقام پر تم کو پڑھ کے سنایا ہے. تو یہ مکاتبہ اور مناولہ کی اصل بھی ہوئی، مقرونہ بالاجازہ بھی ہے، اور امیر سریہ نے سرکار کے حوالے سے اسے پڑھ کے سنا بھی دیا. تو پتہ چلا کہ مناولہ اور مکاتبہ مقرونہ بالاجازت ہوں تو شیخ تلمیذ کو حدثنا وغیرہ کے لفظ سے اس کی روایت جائز ہے اور درست ہے. اب ایک بڑی اہم حدیث آ رہی ہے، یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک خط، ایک باصب کتابی رجلن، اپنا والا نامہ دے کر ایک صاحب کو بھیجا. یہ خط جانا تھا کسرا کو، ایران کے بادشاہ کو کا لقب اس زمانے میں کسرا تھا، مگر اسے پہلے بھیجا عظیم البحرین، بحرین کے بادشاہ منذر بن ساوا کے پاس کہ وہ یہ خط کسرا کو بھیج دیں. پہلے لفظ کا ترجمہ کر لیں پھر ہم پوری تشریح کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صاحب کو
یعنی اپنے ایک صحابی کو اپنا خط دے کر بھیجا. یہ دیکھیے یہ مکاتبہ کی اصل ہو رہی ہے، اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط، یہ موالا نامہ عظیم البحرین تک پہنچا دیں. فدفہ عظیم البحرین، پھر عظیم البحرین نے یعنی بادشاہ بحرین نے اسے کسرا تک پہنچا دیا. اب کسرا کا تھوڑا سا تعارف ہونا چاہیے. کسرا اصل میں خسرو کا معرب ہے. اہل ایران اپنے بادشاہ کا لقب خسرو رکھتے تھے، اور عربی زبان میں اسی کو کسرا کہتے ہیں. اس زمانے میں جو کسرا تھا، یعنی جو بادشاہ ایران تھا، خسرو تھا، اس کا نام تھا پرویز. اس کے باپ کا نام تھا ہرمز، اور اس کے باپ کا نام تھا نوشیرواں. نوشیرواں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ پہلے گزرا ہے، اور اس کا اچھا ذکر کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ خسرو پرویز بن ہرمز بن نوشیرواں تھا. تو دادا کا کیا حال تھا اور پوتے کا کیا حال ہوا، اب یہ دیکھیے. ہرقل کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ والا نامہ پہنچا تھا تو میں نے وہاں بتایا نہیں تھا، لیکن آج بتا رہا ہوں کہ سونے کے ایک ڈبے میں بڑے ادب کے ساتھ ہرقل نے اس خط کو محفوظ کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جب تک یہ خط ہمارے خاندان میں محفوظ رہے گا اس وقت تک حکومت ہمارے ہاتھوں میں رہے گی. کئی سو سال تک ہرقل کی حکومت رہی. لیکن کسرا نے کیا کیا؟ خسرو پرویز نے جب یہ خط، یہ والا نامہ جب اس تک پہنچا، فلما قرأ، اور اس کو پڑھا، تو مزقہ، تو اس نے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا. گستاخی کی، بے ادبی کی اس نے والا نامہ کے ساتھ. تو انس بن فاسف تو ان ابن المسیب قال، یہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ سعید بن مسیب نے، یہ بات اصل میں ابن شہاب زہری نے کہی ہے. ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ ابن مسیب رضی اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا، فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر یہ دعا کر دی کہ وہ سب کے سب پوری طرح سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. چونکہ اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والا نامہ کو ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیا تھا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خلاف یہ دعا کر دی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اس کی پوری سلطنت صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئی. اس کا واقعہ یہ ہوا، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ کتابیں موجود ہے. اس نے ادھر والا نامہ پھاڑا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھاڑ چڑ کے پھینک دیا، اور اس کے بعد یمن میں اس کے حکمراں رہتے تھے بازان کے پاس پیغام بھیجا کہ 2 پہلوانوں کو بھیج کر اس آدمی کو گرفتار کرو جس نے میرے پاس یہ خط لکھا ہے. وہ گرفتار کر کے کچھ مزید گستاخی کرنا چاہ رہا تھا. وہ لوگ آئے اور انہوں نے بات ہوئی کہ میرے رب خسرو پرویز کا یہ فرمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور اپنے حاکم بازان کو بتا دو کہ میرے رب نے تمہارے رب کو رات فلاں وقت میں ہلاک کر دیا ہے.
اب وہ دنیا میں زندہ نہیں رہا، اس لیے اب تم کو واپس جانا چاہیے۔ یہ لوگ گھبرائے اور واپس گئے۔ بازان نے تحقیق کی تو واقعی اسی رات میں اور اسی وقت میں وہ شخص ہلاک ہو چکا تھا۔ کسی باہر کے لشکر نے یا دشمن نے اس کو نہیں مارا، بلکہ اس کے لڑکے شیروے کا معنی شیر جیسا، شیروے کے دل میں بادشاہی کی خواہش بری طرح سے پیدا ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ انصاف کو ختم کر دو تب بادشاہی ملے گی۔ اور اس نے کیا کیا کہ بادشاہی حاصل کرنے کے لیے تو وہ اس کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ اور جب خسرو پرویز کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو شاہی دواخانے میں ایک بہت ہی زہریلی دوا تھی، اس پر لکھ دیا الدواء النافع للجماع، یہ دوا جماع کے لیے نافع اور مفید ہے، اور یہ اس کا رسیہ تھا۔ اس نے اس شب اس کو قتل کر دیا، اسی شب میں قتل کیا جس کی خبر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے شاہی دواخانہ کی الماری کھولی تو دیکھا ایک دوا ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دوا جماع کے لیے بہت مقوی ہے۔ خوش ہو گیا اور اس دوا کو اس نے پیا، اور پینے کے ساتھ ہی یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کی حکومت چند دنوں رہی، اور جب اس کی حکومت ہو گئی تو اس نے سوچا کہ اب میرے بھائی مجھ سے لڑیں گے، تو اس نے ان سب کو بھی ختم کرا دیا۔ تو بھائیوں کو بھی ختم کرا دیا، باپ کو بھی ختم کر دیا، اور خود ہی زہر پی کر کے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کل 6 مہینے میں پوری حکومت تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ اثر ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کا، اور یہ انجام ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والا نامہ کے ساتھ گستاخی کا۔ خیر، یہاں استدلال جو ہے وہ تو مکاتبہ سے ہے اور مناولہ سے ہے، اور وہ استدلال بالکل واضح ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا ارادہ فرمایا خط لکھنے کا، بادشاہوں کے نام خط لکھ کر جاری کر دیں۔ یہ واقعات سب سن 6 ہجری کے ہیں۔ تو حضور سے عرض کی گئی کہ انہم لا یقرؤون کتابا، یہ عجمی لوگ وہی خط پڑھتے ہیں جس پر مہر، الا مختومہ، جس پر مہر لگی ہوئی ہو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی ایک مہر بنوائی، اور اس پر نقش تھا محمد الرسول اللہ۔ تو جو نگینہ تھا، اس نگ پر محمد الرسول اللہ خدا ہوا تھا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے والا نامہ لکھوایا تو اسی انگوٹھی کو اس پر لگا دیا، تو محمد الرسول اللہ لکھ کر کے آ گیا۔ کیسے لکھا ہوا تھا؟ ایک نگ گول ہوتا ہے، تو سب سے نیچے محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ۔ تو یہاں سے یہ ایک اصول بنا کہ گول دائرے میں کوئی چیز لکھی جائے تو نیچے سے شروع کرنا چاہیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کانی انظر الی بیاض فی یدی، میں اس انگوٹھی کی سفیدی گویا آج بھی سرکار کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ بات کس نے کہی کہ اس پہ محمد الرسول اللہ کندہ تھا؟ فرمایا حضرت انس نے کہی۔